انس، آج ہم مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ دوسری طرف سندور کی برسی منائی جا رہی ہے، وہ سندور جو پاکستانیوں نے بھارتیوں کی مہیلاؤں کا اتارا، اور اس کے لیے اگر ہم کہتے ہیں تو آج تک اس سندور کو وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں جو سندور لگا کے انہوں نے جہاز اڑائے تھے، وہ جہاز ہی غائب ہو گئے جو کہ زمیں بوس ہو گئے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، غرور کا سر نیچا ہوتا ہے، یہ تو ہم نے ہمیشہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اور اس کا نیچا سر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا بھی ہے۔ اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 6 اور 7 کی رات کو جو پاکستان کی آرم فورسز نے، پاکستان کی فضائیہ نے جو مارکہ انجام دیا، وہ رہتی دنیا تک یاد کیا جا بالکل بالکل وہ پڑھایا جا رہا ہے، وہ پڑھایا جا رہا ہے۔ جو ریناؤنڈ ایویشن ایکسپرٹس ہیں جو وزٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں اس کی تاریخ میں اس کو لکھا جائے گا، اور کامبیٹ کورسز کے اندر اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پڑھایا جا رہا ہے۔ بالکل، اور اسپیشلی ود ریگارڈس ٹو دا سنکرونائزیشن آف ٹیکنالوجی، میرے خیال سے پاکستان نے وہاں سے وہ ایک پیوٹل پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ تھا، بالکل ایک پیوٹل پوائنٹ تھا جہاں پہ دنیا نے پاکستان کو جب رائٹ آف کرنے کی کوشش کی تو پاکستان نے بات میں سے نہیں کہا کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، بلکہ عملاً کر کے دکھایا، اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے 1 سال آنورڈز پاکستان کا دنیا میں کیا تشخص ہے، کیا پاکستان کی سٹینڈنگ ہے، وہ آپ کے سامنے کلیئر ہے، اور اب پاکستان تو سینٹر آف ڈپلومیسی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی میڈیا خود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ ان کی ایئر بیسز بھسم ہو رہی ہیں، یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے جس کو وہ ڈینائی کر رہے تھے۔ ان کے طیارے کتنے گرے وہ چھپا رہے تھے۔ آج مودی ٹرمپ کو فیس نہیں کرتے، وہ بھاگتے ہیں ان سے، کیوں؟ دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جو ان کا ڈونالڈ ٹرمپ جو تھا، جو جس طرح وہ جا کے امریکہ میں انہوں نے اعلان کیا تھا ڈونالڈ ٹرمپ، میرے خیال سے بڑی انٹرسٹنگ، بیکاز انڈینز جو ہیں وہ انڈین سائڈ جو ہے وہ بغلے بجا رہی تھی جب بھارتی وزیر اعظم چوتھے وزیر اعظم تھے یا چوتھے دنیا ورلڈ لیڈر تھے جنہوں نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیک اوور کے بعد۔ فروری میں ان کا دورہ ہوا تھا، پچھلے سال فروری میں، اور اس کے ہی 2 مہینے کے اندر پوری کایا پلٹ گئی۔ مئی 2025 ہوا، اور اس کے بعد تو پھر جو ہوا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس کا بہت زیادہ فخر تھا پاکستان کے ایسٹرن نیبر کو، میرے خیال سے اب جو ہے اس کے لیے بہت بڑا ریالٹی چیک ہے، دنیا کے لیے بھی ریالٹی چیک تھا، کیونکہ بھارت کو پراپ کیا جا رہا تھا چین کے خلاف خطے میں، چین کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ تھا نا بھارت، اور اس نے پوری دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ بالکل، اور دنیا کو اوقات نظر آ گئی کہ اپنے سے 5 گنا چھوٹی قوت کو نہیں، وہ پاکستان کو کچھ نہیں کہہ سکا، تو چین سے کیا مقابلہ کرے؟ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا اور نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا جو ڈھونگ تھا، پہلے تو وہ نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کا ڈھونگ ختم ہوا جب اس نے پاکستان پر یونیلیٹرل ملٹری اگریشن کیا 6 اور 7 کی درمیانی شب کو، اور اس سے پہلے جو پوری ایک ہیجمنک ڈیزائن اور ایک جو بلیجرنٹ پالیسی اس نے رکھی، اور اس کے بعد پھر 6 اور 7 کو جو پاکستان نے اس کا جواب دیا، اینڈ پھر ایونچولی 9 اور 10 کو جو پاکستان نے جواب دیا تھا۔ 6 اور 7 کی رات کو تو ہم نے دفاع کیا تھا اپنا بنیان المرصوص۔ بالکل صحیح آپ نے کہا، پاکستان نے جو 6 اور 7 کو دفاع کیا، میرے خیال سے اس سے دنیا کی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ تو نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی نہیں بن سکتے، اور اسی لیے کہ جو آپ نے کہا کہ اپنے سے چھوٹی 5 گنا چھوٹا ایک ملک کو اگر ان کے ساتھ وہ ٹکر نہیں لے سکتے تو 4.5 جنریشن رافیل، اٹس اے پوٹنٹ پلین، اٹس اے پوٹنٹ پلیٹ فارم، اس کے بارے میں دنیا یہ کہتی ہے آج تک نہیں گرا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا کبھی کسی پاکستان جیسی یا کسی بڑی ایئر فورس سے مقابلہ نہیں ہوا تھا، لیکن پہلے ہی حلے میں ابھی وہ پاکستان کے بارڈر سے 150 کلومیٹر دور تھے اور 200 کلومیٹر دور تھے، اپنی بیسس کے اوپر ان کے پٹاخے بجا دیے، وہ ایسے ٹپک رہے تھے جیسے مچھر گر رہے ہیں مر کے۔ مجھے یاد ہے اس رات، اس وقت نعرے جس طرح ہم نے مارے ہیں، جب خبریں آ رہی تھی کہ ان کا ایک طیارہ گرا، دوسرا گرا، تیسرا گرا، اور ثبوت کے ساتھ ہم دکھا رہے تھے، انہی کا میڈیا ثبوت دکھا رہا تھا۔ بالکل، اور اس کے بعد جو نعرے اور جس طرح جوش میں تھی پوری قوم۔ نہیں، میرے خیال سے اگین وہ ایک، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ٹرننگ اور پیوٹل پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی پرواز کے لیے۔ جیسے فیلڈ مارشل آصم منیر کہتے تھے کہ جی پاکستان ول اونلی رائز فرام ہیئر، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اتنے سارے ایشوز ہیں، خاص طور پہ اکانومی کا ایشو تھا۔ ہم نے پریکٹیکلی اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن مئی 2025 میں دیکھی ہے، اور اب پاکستان از آن دا رائز۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا ہمارے ایشوز ہیں، اور ہر ملک کے جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ایسے کوئی ملک میں، امریکہ میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان از آن دا رائز اینڈ پاکستان ول اونلی رائز فرام ہیئر۔ دیر از ایز قائد اعظم محمد علی جناح said that there is no power on earth that can undo Pakistan. I think there is a practical, and there is no other
power in the world who can talk to Donald Trump right now. Absolutely. Trump's favorite field जिसके marshal ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, वो खुद अपने बातों के और अपने मामलात के ऊपर खुद ट्रस्ट नहीं कर सकते. आई मीन आपको याद होगा केटलिन जो उनकी सहाफ़ी आई थी केटलिन डोनबॉस, उन्होंने पहले कहा कि जी पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हो रही है, फिर उन्होंने 37 मिनट बाद उनको फ़ोन करके कहा रुक जाओ वहाँ पे होने वाली है तो मैं आ रहा हूँ. और इन द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने खुद ये बात कही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज हिज फेवरेट फील्ड मार्शल. सो कल रात को भी किसी ने सवाल किया, बल्कि शायद इंडियन प्रॉम्प्ट उनको सवाल करवाया गया था व्हाइट हाउस में कि पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने कॉरिडोर्स खोल दिए हैं और वो, तो उन्होंने कहा मुझे हर चीज़ का पता है, हर चीज़ का इल्म तुम है, पाकिस्तानी हो. उन्होंने उसको टोका था बाकायदा कि आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने कहा नहीं आई एम अमेरिकन. तो वो उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब दिया आई लव पाकिस्तान, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान. फील्ड मार्शल और वजीर आजम का उन्होंने नाम लिया, उनके लिए बड़ी ग्रेट रिस्पेक्ट है. इसका मतलब है उन्होंने कहा मुझे हर चीज़ का पता है. बिल्कुल. यानी कि अगर कोई नेटी गिटी करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने शट अप कॉल दे दी. नहीं, बिल्कुल. मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर अप्रोच ली है कि हम कोई साइड नहीं पिक करेंगे और जो भी चीज़ होगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होगी. पाकिस्तान और ये पहला मौका है मई 2025 के बाद मेरे ख्याल से कोई 4 सदियों के अंदर कि जहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशनशिप एवॉल्व हुआ है, एक सीटी प्रिज्म से निकला है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या डाइवर्स पार्टनरशिप के ज़िम्मे में आ गया. पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन ये वन साइड ट्रैफिक थी. अब यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन चल रही है और मेरे ख्याल से यही वजह है कि वी आर सीइंग कि पाकिस्तान इज़ एबल टू डू या पाकिस्तान हैज़ बीन एबल टू कन्विंस द वर्ल्ड बाय इट्स एक्शंस कि हम सिर्फ सीटी लेंस से नहीं हैं. हमारे पास दहशतगर्दी का मसला रहा है, अफ़गानिस्तान से भारत की पुश्तपनाही के ऊपर दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हम वो रेजिलिएंट नेशन है कि 2005 के जब ज़लज़ला आया तो पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा चैरिटी दी, पाकिस्तानी कौम ने रीबिल्ड किया. 2008 में जब पाकिस्तान के साथ सागा हुआ, फ्लड 2010 के इवन इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के तहत जो अफगानिस्तान का एनडीएमए डिपार्टमेंट जैसे हमारा एनडीएमए है, बिल्कुल वो बना, तो वो पाकिस्तान ने उनको ना सिर्फ तरबियत दी बल्कि उन्होंने बना के दिया वो डिपार्टमेंट. आई वाज द वन फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि उनके लिए एक लेक्चर जो रोल ऑफ मीडिया का होता है वो मैंने डिलीवर किया उनको, उनके तमाम नुमाइंदे जो आए थे पाकिस्तान. मैं काबुल में रहता था पहले, और मैं आपको इस बात से बड़े कि काबुल के अंदर जो सेकेंड बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे है, और जिन्ना इंटरनेशनल हॉस्पिटल है. दे आर थैंकलेस पीपल. नमक हराम ही हम कह सकते हैं कि जिस तरह वो अब तालिबान रजीम काम कर रही है, जो यहाँ पे पले बड़े मदरसों में यहाँ का खा के गए और जो कुछ कर रहे हैं, और ऑपरेशन ग़ज़व-उल हक़ जो है वो उनको भरपूर जवाब दे रहा है और उनका दे डिज़र्व इट बेसिकली. मेरे ख्याल से देखें अगेन जो राइज इन टेररिज्म पाकिस्तान ने देखा है, 500% जो है खुदकुश धमाकों में हमने इंक्रीज देखा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टार्ट्स कह रहे हैं, दुनिया कह रही है. 300% पाकिस्तान में दहशतगर्दी का राइज देखा है, और जो पुश्तपनाही काबुल ने की अनस, जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से मर्डर्स और पेड किलर्स और जिसे कह सकते हैं टारगेट किलिंग के हवाले से बात हो रही है, उसके अंदर भी जो पुलिस रिपोर्ट्स कह रही हैं वो 80 to 85% जो अफगानी इन्वॉल्व हैं. बिल्कुल. अफगान का जो प्रॉब्लम रहा है वो यही दोगली पॉलिसी, जिसके लिए वो जिस बात को एक्नॉलेज करने को तैयार नहीं है. अभी उरुमची में भी जो बातचीत हुई, 8 रोज़ तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा, और उसमें सिंगल पॉइंट एजेंडे के ऊपर बातचीत हुई, और वो ये थी कि अफ़गान तालिबान जो है, तालिबान रजीम, उन्होंने पहले कमिटमेंट दिए है कि उनकी सरजमीन जो है पाकिस्तान या इंटरनेशनल कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी. अब वो कमिटमेंट दें. सीज़ फायर अभी इंटैक्ट नहीं है, लेकिन जब सीज़ फायर इंटैक्ट था भी तो ये कन्वेंशन सीज़ ऑफ फायर तो नहीं था. हम पाकिस्तान कहता है कि जी सिर्फ तालिबान की जो फोर्सेस हैं या मिलिशिया है वो नहीं, बल्कि उनके बैक जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको भी लगाम दिया जाए. लेकिन वो तो उनको लगाम देने में कामयाब नहीं थे. यही वजह है कि पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन ग़ज़व-उल हक़ काउंटर ऑपरेशन था, पाकिस्तान ने यूनिलैटरल ऑपरेशन नहीं किया था. अफगान तालिबान ने अटैक किया था पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, 52 पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया था. बिल्कुल. और उसके जवाब में पाकिस्तान ने काउंटर ऑपरेशन ग़ज़व-उल हक़ था, जैसे काउंटर ऑपरेशन बुनियादन महसूस था. ऐसे ही था. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और अनस, इस वक्त हम देख रहे हैं खित्ते की सूरत हाल, जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पैदर पे बदलते हुए बयानात हैं, दुनिया उससे परेशान होती है. हुर्मुज़ खुलेगा नहीं खुलेगा, हुर्मुज़ से जंग शुरू नहीं हुई लेकिन हुर्मुज़ में आके जंग फंस गई है, मैं अगर कहूँ तो ये ठीक होगा.
پروجیکٹ فریڈم شروع کیا ہے اور اس کے ریٹیلیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ایران نے کہا کہ امریکن نیوی کی شپس کے اوپر انہوں نے شاٹس فائر کیے وارننگ کے لیے اور وہ بھاگ گئے، اور وہ کہے جا رہے ہیں کہ جی ہم آئیں گے اور لوگوں کو وہاں سے نکالیں گے. 4000 ویسلز ہیں میرے خیال سے پھنسی ہوئی ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جنگ بندی تو ابھی تک چل رہی ہے، لیکن ابھی دبئی کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ حملہ کر دیا ایران نے، کہیں پاسداران کہتے ہیں کہ شاید کوئی ریئیکشن ہے یہ ہرمز کی وجہ سے، لیکن اب کہیں ڈائمنشنز کسی اور طرف تو نہیں جا رہی، جنگ کے حالات کہیں اور تو نہیں جا رہے؟ میرے خیال سے جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ہوا ہے وہ زیادہ نیڈ فار ٹاکس، ڈائلاگ کو پش کرے گا. ابھی جب میں آ رہا تھا اسٹوڈیو تو پیٹ ہیکسیت کی میں پریس کانفرنس سن رہا تھا ان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، اور پیٹ ہیکسیت سے یہ سوال کیا گیا کہ ایران نے کلیم یہ کیا ہے کہ انہوں نے امریکی شپس کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو ڈرون سے بھی اور میزائلوں سے بھی. ہاں، تو انہوں نے پیٹ ہیکسیت جو امریکی وزیر سیکرٹری برائے جنگ ہیں، انہوں کا یہ کہنا تھا کہ ایران نے ہم پر ایسا کوئی حملہ نہیں کیا. لیکن ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر ہماری شپس پہ حملہ کیا گیا تو ہم جواب دیں گے، جواب نہیں دیں گے، ایران کو فنا کر دیں گے. بالکل. پھر انہوں نے وہی اسٹیٹمنٹ دی ہے جو انہوں نے کہا تھا میں پوری ایک تہذیب مٹا دوں گا. پولیٹیکل پوسچرنگ ہے میرے خیال سے جو آج مسل فلیکسنگ میرے خیال سے جی پولیٹیکل پوسچرنگ کیونکہ ڈومیسٹک آڈینس کے لیے بھی کرنی ہے، لیکن میرے خیال سے دونوں سائڈز جو ہیں، اور آج کی جیسے ابھی جب میں بتا رہا تھا پیٹ ہیکسیت کی پریس کانفرنس بہت ریکنسیلیٹری ٹون کے ساتھ تھی. میرے خیال سے یہ انڈیکیٹر ہے کہ چیزیں ایک ڈیمنشن کے ایک طرف سے ایک سمت میں جا رہی ہیں. وہ سمت میرے خیال سے لارجلی جو ہے مثبت سمت ہی ہمیں نظر آتی ہے، اور شاید آنے والے دنوں کے اندر کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. لیکن اس بڑے بریک تھرو کا کتنے دنوں میں اندازاً آپ کو؟ میرے خیال سے 8 عید سے پہلے کیونکہ انہوں نے 15 مئی کو شی جن پنگ سے ملنا. جی بالکل، میرے خیال سے پہلے میرے خیال سے حج تک. لیکن اس کا سب سے بڑا وہ تو سنا یہ ہے کہ شی جن پنگ کے پاس جانے سے پہلے اس معاملے کو وائنڈ اپ کرتے حج شروع ہو جائے گا 14 تاریخ سے. اچھا، تو میرے خیال سے حج تک جو ہے وہ جو کچھ نہ کچھ ہیڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اور بہت بڑا لیکن ہے، اگر امریکہ اس وقت تک ایران پر کوئی ملٹری ڈیسیژن نہ لے. لیکن ملٹری ڈیسیژن کے لیے کانگریس سے ان کو اپروول کی ضرورت ہے. 60 دن گزر چکے ہیں. ضروری وہ کوئی بھی اس کو کوڈ نیم آپریشن دے کے وہ کر سکتے ہیں، بعد میں ریٹروسپیکٹ میں جا کے لے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر جو ایک بڑا، اور میرے خیال سے پاکستان نے بھی اس بات کو پش کیا ہے انٹرلوکیٹرز کے ذریعے بھی اور ڈائریکٹلی کے ذریعے بھی، کہ امریکہ کو یہ بات باور کروائی ہے یا درخواست کی ہے، جس طرح بھی آپ اس کو پٹ کریں، کہ کوئی بھی ملٹری ڈیسیژن اگر وہ لیا جانا ہے تو براہ کرم اس کو ڈیلے کیا جائے، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ انتہائی حساس نوعیت پر اور انتہائی اہم مراحل پر ہیں. اور ایران کا جواب آنا، امریکہ کا جواب دینا، ابھی ویئر ایکسپیکٹنگ کہ جی ایران کا جواب چند دنوں میں آ جائے گا، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چیزیں موو کر رہی ہیں. جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کنکلوژن کی طرف کچھ نہ کچھ ہمیں رزلٹ آتا ہوا نظر آئے گا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ انس، آپ کا بہت بہت شکریہ.